سورہ مبارکہ مائدہ کی 67ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اس لہجے میں بات کر رہا ہے جس لہجے سے ولایت علی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ میں آغاز میں ہی ایک جملہ کہہ دوں کہ جب ولایت علی کے بیان نہ کرنے پہ نبی کے ساتھ یہ لہجہ ہو، تو امت کو اپنی دنیا بھی خیر منانی چاہیے اور آخرت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنی اہمیت کی حامل یہ عنوان ہے، کتنی اہمیت کی حامل یہ بات ہے، اس کا اندازہ اس آیہ کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بات معلوم ہو چکی ہے کہ مجھے سفر پر جانا ہے۔ میرا تو ارادہ تھا کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ خطاب کروں، مگر ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، یہ جو عنوان اعلان ولایت مولا علی ہے، اس کی اہمیت اور شدت اتنی ہے کہ یا قرآن مجید میں اللہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے، یا پھر اپنے حبیب سے بار بار ہر کچھ مدت بعد یہ پیغام نازل کرتا ہے، جس کی میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ نزل جبرائیل، بار بار کئی بار جبریل نازل ہوئے، ان میں سے ایک دفعہ کی بات ہے کہ جبریل نازل ہوئے، وقال، اور سرکار سے کہا، ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی بن ابی طالب، اللہ نے اے حبیب آپ کو حکم دیا ہے کہ علی کی فضیلت کو بیان کریں۔ اچھا، یہاں میں نے اردو میں کیونکہ گنجائش کم ہے، عربی وسیع زبان ہے اور ہمارے پاس اس کی گنجائشیں شعراء اکرام اور صاحبان ادب بیٹھے ہیں، اور تو ہمارے پاس تنگیاں ہوتی ہیں، الفاظ کی کمی ہوتی ہے، یعنی خود ہمارے پاس بھی کمی ہوتی ہے، لغت میں بھی کمی ہے، اس لیے کہ اگر ساری دنیا کی لغتیں جمع ہو کر بھی علی کا مطلب نکالنا چاہیں تو لفظ علی کا مطلب نہیں سمجھ آتا ہے۔ جی، ساری دنیا کی لغتوں کو جمع کر لیں تو اللہ کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ لفظ اللہ جو ہے نا، اسم جلالہ، مستجمع جمیع صفات، یہ لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہم۔ یہ جو ترجمے کیے گئے ہیں مختلف زبانوں میں، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر ہم، لہذا لغت میں کمزوری ہے اور ہمارے پاس ہمارے ہاتھ کوتا ہیں۔ اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمرک، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ان تقوم بتفضیل علی۔ میں اس روایت کو ایسے ہی نہیں گزروں گا، آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اور جب تک مجھے لطف نہیں آئے گا آپ کو بھی ذائقہ نہیں آئے گا۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، امر کیا ہے اللہ نے، ان تقوم، کہ آپ قیام کریں۔ قیام کریں بھائی، معمولی جملہ نہیں ہے۔ قیام کے لیے تیاری ہوتی ہے، قیام کے لیے قربانی ہوتی ہے، قیام کے لیے آبرو بھی جانے کا خوف ہوتا ہے، قیام کے لیے مشکلات اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب، کہ آپ قیام کریں اس بات کے لیے کہ علی سے بڑا کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے۔ بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں یہ لفظ لے کر آیا ہوں۔ تفضیل اور فضیلت میں فرق ہے۔
تفضیل اور فضیلت میں فرق ہے، تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جی علامہ اقبال کے شہر میں محفل سے خطاب کر رہا ہوں. کہتے ہیں ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. لفظ تفضیل کو بچوں کو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. باب تفعیل کا مصدر ہے تفضیل. اہل سنت بھائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تفضیلی سنی ہے. نام تو سنا ہے آپ نے، بریلوی سنی، دیوبندی سنی، سلفی سنی، اور ایک سنی ہے تفضیلی سنی. اور محفل میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از مصطفیٰ علی کی فضیلت کا قائل ہو. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، خواجہ نظام الدین ثانی دہلی میں جو مزار ہے اس کے سجادہ نشین خطاب کرنے آئے، اور مجمع شیعوں کا ہے اور خطیب اہل سنت ہے. خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں. اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. پھر کہتے ہیں کہ ترتیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے، ایک ترتیب خلافت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اور تمہیں تین کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ جو اولویت ہے، یہ جو مولائیت کا اعلان ہے، یہ جو مولا ہونے کا اعلان ہے، یہ اولا ہونے کا اعلان ہے. جی الست اولا من انفسکم. جی نبی فرما رہے ہیں کیا میں تم سے زیادہ تم پر اولویت نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا قالوا بلا، ہاں ایسا ہی ہے، آپ ہم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. پھر دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مولا علی کو بلند کیا. اچھا صرف تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ہے، ورنہ تھیوری تو سرکار ساری زندگی سے کرتے آئے ہیں. یعنی سرکار نے علی کی ولایت کا نظریہ تو دعوت ذوالعشیرہ میں بیان کر دیا تھا. یہ مسلسل بتاتے رہے کہ علی کون ہے، علی کون ہے، علی کے بارے میں محبت پیغام پہنچاتے رہے، مگر اٹھا کر بھی دکھا دیا جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ علی کی اولویت اور علی کی فضیلت تفضیلیت کو بیان کرنے کے لیے قیام کریں. مگر یہ قیام کا پہلا مرحلہ اور کیفیت کیا ہے؟ خطیباً علی اصحابک. آپ اس موضوع پر اپنے اصحاب کے سامنے خطاب فرمائیں. تاکید اصحاب کی ہی کیوں آئے؟ اس لیے کہ اصحاب سے ہی دین لیا جائے گا. میں حالات بتا رہا ہوں آپ کو، میں واقعیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک وقت آئے گا، کہا جائے گا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ تو ہدایت یافتہ رہو گے. جی کیونکہ دور آئے گا، وقت آئے گا، یہ ماحول بنے گا. لہذا خطیباً لاصحابک، اپنے اصحاب سے خطاب فرمائیں اور علی کی تفضیل کو بیان کریں. اور اس لیے کہ صرف اصحاب سے خطاب نہیں بلکہ اصحاب کو ایک ذمہ داری دیں، لِيُبَلِّغُوا مِن بَعْدِهِمْ عَنْهُمْ، کہ وہ پھر خطاب کریں اپنے بعد والوں کے لیے کہ علی کون ہے. اصحاب کی ذمہ داری بھی طے کر دی گئی. وَيَأْمُرُكُمْ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ،
اور اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دے دیا ہے کہ یسمع ما تذکرو، وہ آپ کا خطاب سننے کے لیے آئیں۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو کہوں، یہ گفتگو جو اس وقت میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس گفتگو میں اہتمام یہ ہے کہ جب علی کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو فرشتے بھی سننے آتے ہیں۔ اب اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، واللہ یأمرک یا محمد، قسم خدا کی کہ اللہ نے حکم دیا ہے محمد، انا من خالفک فی امرہ فلہ النار، آپ کی جانب سے پہنچایا گیا ولایت کا پیغام اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو علی کے فضائل کے مخالف کے لیے دوزخ ہے۔ وَمَنْ أَطَاعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، اور جو آپ کی اطاعت کرے اور علی کے فضائل کو سنے اور آگے بڑھائے، اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ جنت اس کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس کی فضیلت سننے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جن کے فضائل پڑھنے کے لیے سمندر آرزو کرتے ہیں، جن کے فضائل پڑھنے کے لیے شجر، اشجار، درخت، پودے آرزو کرتے ہیں۔ تمام جن علی کے فضائل میں مصروف، اور تمام واقعی انسان علی علی کرنے والے ہیں۔ خبردار، ہر چلتے پھرتے کو انسان نہ ماننا، خبردار، ہر چلنے پھرنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا زندہ نہیں ہے۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو مارکیٹوں میں گھومتے ہیں مگر وہ مردہ ہیں، اور ہم نے بڑے جنازے دیکھے ہیں جو قبروں میں ہیں مگر وہ زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازہ۔ جن کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جن کا احساس مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ کیا کریں کہ ضمیر زندہ ہو جائے؟ ضمیر کی زندگی کو ولایت علی کہا جاتا ہے۔ جو علی کے نام پر زندہ ہونے کو تیار نہیں ہے وہ دنیا کی ہر نیکی ضائع کر رہا ہے۔ لہذا حبیب کبریا یا ایھا الرسول، منصب سے بات ہو رہی ہے جی، منصب سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر بھیجا ہے تو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے جی۔ انا ارسلناک شاہدن، آپ کو بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے۔ بھائی میں دل تو کر رہا ہے کہ بہت دیر رک جاؤں، مگر آپ کی سماعتیں مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں پہلے مرحلے پر کچھ غور تو کروں۔ انا ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے۔ بہت سارے بچے بیٹھے ہیں جنہیں اماؤں نے بھیجا ہے کہ محفل میں جاؤ، اور بھائی وہ پوچھیں گے بھی کہ کیا پڑھا گیا۔ جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ نکالا جانا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک اور پردہ اٹھا دوں۔ شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو اور ایک جملہ اور کہہ دوں، کسی کو کھانا کھلانے کے لیے بلایا گیا، کسی کو نکالا گیا۔
لہذا بھیجنے کے اندر، ارسال میں، بھیجنے میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ اس کے آنے کا بھی انتظار ہوتا ہے، اور بھیجے جانے میں دوسرا پیغام، نبی صاحب، دوسرا پیغام یہ پایا جاتا ہے جسے بھیجا جا رہا ہے اس میں اہلیت ہوتی ہے تب بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ٹافی نہیں خرید سکتے تو ان سے ٹماٹر کیوں خریدوائیں؟ یہ تو ایک ٹافی نہیں خرید سکتے تو ان سے مثال کے طور پہ سونا کیوں خریدوائیں؟ تو دیکھا جاتا ہے کہ قابلیت بھی ہے یا نہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اچھا، بھیجنے میں خود ایک پیغام پایا جاتا ہے کہ کوئی کام ہے جو بھیجا ہے۔ بھیجنے میں خود کام ہے، بیٹا محفل میں چلے جاؤ، کام ہے، بیٹا نماز جماعت ہونے والی ہے پہنچ جاؤ، کام ہے۔ بھیجنے میں کام پوشیدہ ہے نا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، بھیجا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ میں بہت دیر رک جاؤں تو بھی بات ہو سکتی ہے، اور ایک جملہ کہہ دوں تو بھی بات ہو جائے گی، اور ایک جملہ یہ ہے کہ علی پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔